سورہ احزاب آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت نمبر 31 کا ایک حصہ پڑھ لیا تھا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، ہرگز نہیں ہو تم کسی ایک بھی دنیا کی عورتوں میں سے۔ اس پر ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ ان کی یونیکنیس اس بات میں ہے کہ یہ پوری امت کی مائیں ہیں اور یہ نبی کے بعد شادی تک بھی نہیں کر سکتی ہیں، یعنی اتنا لٹرل فارم میں یہ آیت بیان ہوئی۔ آگے آ رہا ہے کچھ اس طرح سے کہ ان اتقیتن، اگر آپ اللہ سے ڈرنے والی ہیں تو آپ پر ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ہم سب عورتوں کو بھی دیکھنا ہے، مردوں کو بھی دیکھنا ہے۔ صرف آپ دیکھیں گے کہ اتنی ایتھیکل آیت ہے کہ ایمانداری سے بالکل پڑھنا پڑے گا، کیونکہ بہت لوگوں کی رائے ہے کہ جناب یہ صرف نبی کی بیویوں تک بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، نبی کی بیویوں تک وہاں تک بات ہو رہی ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں۔ آپ مجھ سے اگینسٹ جا سکتے ہیں، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں نے جو اپنی زندگی میں یہ سمجھا کہ نبی کی بیویاں خدا نہ خواستہ کوئی بے حیائی لائیں گی تو انہیں ڈبل سزا ہے، وہ ہم آزاد عورتوں کے لیے نہیں بات آ رہی۔ پھر آ رہی ہے کہ آپ کسی عام ایک عورت کی بھی طرح نہیں ہیں، وہ بھی چلے ہمارے لیے نہیں آ رہی۔ لیکن جو تیسری بات آ رہی ہے کہ اگر آپ اللہ سے ڈرنے والی ہیں تو آپ کو یہ کام نہیں کرنے ہیں، وہ آپ ایمانداری سے پڑھیے۔ میں نے تو اپنا اوپینین آپ کے آگے رکھ دیا، اپنا جو میں نے سمجھا وہ سمجھے اللہ کے آگے رکھا ہے، اور اگر آپ میری اصلاح کر سکتے ہوں تو بے شک کر دیں۔ لیکن یہ جو اب بات شروع ہوئی، تیسرا پوائنٹ، کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو خاص کون سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ فلا تخضعن بالقول، پس نہ تم اس دبی زبان سے، اس سٹائل سے بات نہ کرنا، فیطمع، پس آرزو کرنے لگ جائے، لالچ میں پڑ جائے، الذی فی قلبہ مرض، وہ شخص جس کے دل میں ایک مرض ہے۔ آپ دیکھیں نا، مریض القلب کس کو کہتے ہیں؟ جو عورتوں کی آواز سے بڑا امپریس ہو کر اسے دیکھنا چاہتا ہے، اس سے فضول باتیں پرولونگ کرتا ہے، صرف اس کو اس کی آوازیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور عورتیں بھی اپنا یہ ٹیلنٹ کئی جگہ یوز کرتے ہوئے بڑی کامیاب ہو جاتی ہیں۔ میں ایک عورت ہوں اور میں اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ اگر تھوڑا سا لکس دے دیں، تھوڑا سا سٹائل بنا لیں اپنا، تو بڑے بڑے لوگوں کو ہاتھ میں ہم لے سکتے ہیں، جو کہ استغفر اللہ، جہالت کے دور میں جہاں ہمیں شعور نہیں تھا کہ یہ بہت بری بات ہے، تو حرکت ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز کی آپ نفی نہیں کر سکیں گے کہ عورت کا انداز کس طرح امپریسو ہوتا ہے۔ اگر وہ جھوٹ موٹ کا ایکٹنگ کریں گی تب تو اور زیادہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ بہت زیادہ عورتوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ کام صرف نبی کی بیویوں کے لیے منع نہیں ہے، ایتھیکلی میں بڑی ذمہ داری سے یہ آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ یہ عام عورتوں کے لیے بھی یہ بات منع ہے، کیونکہ اس میں دھوکے کا ایلیمنٹ ہے۔ ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ حرکت کرتے ہیں، اور میرے نظریے کے مطابق تو یہ دھوکے بازی تو کوئی مرد بھی نہیں کر سکتا، اور ہم نے دیکھا اپنی لائف میں کہ مردوں نے بھی فون پر اپنا اتنا اٹریکٹیو سٹائل، آپ دیکھیں ریڈیو پاکستان پر کچھ لڑکوں کی، کچھ مردوں کی آواز اتنی زیادہ امپریسو ہے کہ لڑکیاں انہیں صرف دیکھنے کی خواہش رکھتی ہیں ان کی آواز کے آگے، کہ وہ کہتی ہیں ان کا سٹائل، ان کے آواز، ان کا انداز، مجھے اس سے ملنا ہے، مجھے اسے دیکھنا ہے۔
تو دیکھ لیجئے کہ ہمارے اندر کس کس انداز سے ولگیرٹی کا عنصر آتا ہے. ایک تو ہے ٹھیک ہے آپ کو ایسے ہی ملنا ہے، بات کرنی ہے کیونکہ اس کی بات میں بہت دم ہے، تب تو آپ بے شک ملاقات کر لیں کہ مجھے فلاں فلاں ٹاپک پر ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ بات بڑی پتے کی کرتی ہیں یا کرتا ہے. لیکن ایک آواز سے صرف اس کے حسن کو دیکھنا، یہ تو ایک ولگیرٹی کا ہی ایلیمنٹ آتا ہے جو صرف نبی کی بیویوں کے لیے منع نہیں ہے، ایک عام عورت کے لیے بھی یہ دھوکہ دہی منع ہے، اور مرد کے لیے بھی وائس ورثہ بالکل یہ بات جائے گی. جو میں نے سمجھا وہ میں نے آپ کے آگے رکھ دیا کہ دو باتیں تو ہم اپنے لیے نہیں لے سکتے کہ ڈبل سزا ہے، کیونکہ ان کا سٹیٹس بہت ہائی ہے بے حیائی پر. یعنی جو نبی کی بیویوں کے لیے بتایا گیا شادی نہیں کر سکتی ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ان کے سٹیٹس کی بلندی کی وجہ سے انہیں یہ مرتبہ حاصل ہوا. وہ ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ ان کو ایک عزت دی گئی ہے کہ ان کو نبی کی بیویاں بنایا گیا، امت کی مائیں بنائی گئی. یہ سٹیٹس کی وجہ سے ان پر یہ ریسٹرکشنز آتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بھی اپنے سٹیٹس کی وجہ سے بہت کچھ حلال چیزوں کو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے ایک الگ ہی رتبہ ہوتا ہے. اچھا جناب، تو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ سٹائل آواز کا، جھوٹ موٹ کی آواز بنانا اور اپنے انداز میں ایک ایسی لچک لانا کہ عام پبلک میں جن کے دلوں میں مرض ہو وہ آپ کی آواز میں کھو جائے. لیکن عورت کی آواز کا پردہ جو لوگوں نے بڑا مشہور کیا ہوا ہے کہ جناب عورت کی آواز کا پردہ ہے، تو ذرا آپ اسی آیت کا اینڈ دیکھ لیجئے، آیت نمبر 32 کا، کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، باقاعدہ اجازت آ گئی کہ عورت اپنی آواز دوسروں کو سنا سکتی ہے جو کہ بہت ہی معیاری ہو اور بغیر کسی ولگیرٹی کے ہو، بغیر کسی سٹائل کے ہو، جو اس کو اللہ نے ایک اصل آواز دی ہوئی ہے. اب چاہے اچھی آواز ہے، چاہے بھونڈی آواز ہے، چاہے کہ کسی بھی طرح کی آواز ہے، باقاعدہ یہاں اجازت مل رہی ہے آیت نمبر 32 میں کہ اے عورتوں وَقُلْنَا، تم بات کر سکتی ہو، قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف کے مطابق بات کرنا تمہارے لیے جائز ہے. تو جناب اس وقت اگر کچھ لوگوں کو ہم سے بھی بڑا اختلاف ہے کہ جی عورت کی آواز کا پردہ ہے، تو جناب وہ گانے نہیں گائیں گی، وہ غلط انداز سے بات نہیں کریں گی، لیکن جو اس کی آواز ہے اس کے مطابق تو وہ بات بالکل کر سکتی ہے. اور یہ اجازت ہے 3 لفظوں میں، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، آپ بات کر سکتی ہو بات صحیح طریقے کے مطابق، سیدھے طریقے سے. اس کے بعد کی آیت آتی ہے، وہ بھی ذرا سا غور کیجئے کہ یہ صرف نبی کی بیویوں تک محدود ہے یا ہم سب عورتوں کے لیے بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ٹکی رہو اے عورتوں اپنے گھروں میں. صرف اتنی 3 لفظوں کو مت پڑھیں، آگے کو کنٹینیو کریں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، مت بنٹھن کر زینت کرتی ہوئی نکلنا اپنی سجاوٹ کے ساتھ، جیسے سجتی ہیں بنٹھن کر نکلتی ہیں وہ جاہل پہلے زمانے کی عورتیں. یعنی اب پہلے زمانے کی عورتیں ہوں یا آج کے زمانے کی عورتیں ہوں، بنٹھن کر سج دھج کر نکلنا، لوگوں کو امپریس کرنا اپنی سجاوٹ سے، اللہ کے نزدیک جہالت ہے. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ جو سج دھج کر نکلتا ہے وہ تو فارورڈ کہلاتا ہے، ماڈرن کہلاتا ہے، اور بیکورڈ کہلاتی ہیں وہ عورتیں جو اپنے پردے کا خیال رکھتی ہیں، وداؤٹ میک اپ نکلتی ہیں، وہ بیکورڈ کہلاتی ہیں. اب معیار کرائیٹیریا قرآن ہے، سب کو اپنا اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. فتووں کی دنیا سے نکل آئیے، اپنا فیصلہ خود کیجئے. اللہ کے آگے 1 to 1 آپ کو اور مجھ کو پیش ہونا ہے. اور یہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے
کس کو ماڈرن کہا اور کس کو اللہ نے بیکورڈ کہا. اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اس کا آیت کا غلط انداز نہ نکالیں کہ جی آیت نمبر 33 میں آ رہا ہے کہ عورتوں کو گھر میں ٹکے رہنے کا حکم دیا جا رہا. دیکھیں آیت نمبر 32 میں بھی لوگوں نے جو میں سمجھتی ہوں غلط بات کی کہ عورتوں کی آواز کا پردہ ہے، جبکہ باقاعدہ اجازت دی جا رہی ہے کہ تم بات معروف طریقے سے ہر فیلڈ میں کر سکتی ہو. اور نمبر 2 آیت نمبر 33 نے بھی یہ بات کو کلیئر کر دیا کہ عورتوں کو گھر میں ٹکے رہنے کا حکم نہیں ہے. یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ گھر میں ٹکی رہو، اگر سج دھج کر تم نے اپنی زینت بنائی ہوئی ہے تو پھر گھر میں ٹکو، اور اگر تمہیں باہر نکلنا ہے سج دھج کر بھی تو تمہیں پردے کا اہتمام کرنا پڑے گا، جو آپ کو دوسری پردے کی آیتوں میں ملے گا. اور باقاعدہ پوری آیت کو آپ کو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے، ایمانداری کے ساتھ پڑھنا ہے، گویا کہ ہم اللہ کے آگے اپنی اس پریزنٹیشن دے رہے ہیں ان باتوں کی، اور اللہ تعالی ہمیں بہترین علم نصیب فرمائے اور عمل بھی عطا فرمائے. تو جناب آیت نمبر 33 کو غور سے دیکھیے، بار بار دیکھیے کہ ٹکی رہو عورتوں اپنے گھروں میں اور مت سج سنور کے نکلنا جیسے کہ سج کر نکلتی تھیں پہلے جاہل عورتیں یا جاہلیت کے دور کی عورتیں. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور اپنی صلات کو قائم رکھنا. یہ بھی نبی کی بیویوں کو بھی کہا جا رہا ہے، عام عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور دیتی رہنا زکوٰۃ، یہ بھی عام عورتوں کو اور نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرنا اے عورتوں اللہ اور اس کے رسول کی. یہ بھی عام عورتوں کو اور نبی کی بیویوں کو سب کو مخاطب کر کر کہا جا رہا ہے. اور آگے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ عمل جب عورتیں کریں گی تو اللہ ان سے ان کی پلیتی کو دور کر دیں گے، جبکہ اس میں بھی بہت فوکس کیا گیا ہے اہل بیت کو. انما یرید اللہ، بے شک یہ جو اللہ تمہیں ریسٹرکٹ کر رہے ہیں کچھ معاملے میں، انما یرید اللہ، بے شک اللہ ارادہ رکھتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں، لیذہب عنکم الرجس، تاکہ وہ دور کر دے تم سے پلیتی کو. اب یہ آپ پر میں معاملہ چھوڑتی ہوں کہ یہ صرف نبی کی بیویوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، جبکہ ادھر خاص آ رہا ہے اللہ چاہتے ہیں تاکہ دور کرے تم سے گندگی کو اہل بیت، یعنی اے اہل بیت کی عورتوں، یہ تمہیں تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ تم سے تمہاری گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، بے شک اس قرآن میں البتہ بڑی آیتیں ہیں عقل والوں کے لیے بھی، یقین رکھنے والوں کے لیے بھی، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بھی اس قرآن میں بڑی آیتیں ہیں. فار ایگزامپل، اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ ہمیں یوں فوکس کرایا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیوں کیا گیا کہ وہ ہومو سیکس تھے، وہ مردوں میں انٹرسٹ رکھتے تھے، مرد، ان کو عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور یہ اللہ کے نزدیک اتنا گندا عمل تھا، اللہ نے انہیں برباد کیا. تو اس میں لوط علیہ السلام کی بیوی کو کیوں برباد کیا گیا؟ کیونکہ وہ کسی نہ کسی اینگل سے ان کے ساتھ انوالو تھی، وہ گناہگار ہوگی، اس لیے اس پر عذاب آیا. بالکل اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو کیا ابلیس فرشتہ تھا؟ جبکہ ابلیس کا تعارف ہوا کہ وہ تو جنات میں سے تھا. اللہ تعالیٰ ابلیس کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کان من الجن، وہ جناتوں میں سے تھا. پھر اللہ اس ابلیس کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں جنات کو ہم نے آگ سے بنایا اور انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا. تو جناب کلیئر ہو گیا کہ جنات تھا وہ. لیکن وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو وہ اس حکم میں شامل تھا. نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالم بادشاہ نہیں ہے کہ حکم صرف فرشتوں کو دیں
اور اگر ابلیس سجدہ نہ کرے تو اپنا سارا غصہ ابلیس پر اتار دیں، جبکہ فرشتوں نے تو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے کس نے روکا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ یہ اللہ کی کتاب آپ کو ایک بار نہیں بار بار بتاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھولے سے آیت آ چکی ہے، یہ بار بار یہ بات ہم جیسے لوگوں کے آگے پیش کر دی جاتی ہے کہ ہاں جناب، کن کے دلوں میں مرض ہے کہ وہ اس آیت کے غلط تاثر کو لے سکیں، اور کس میں اتنا ظرف ہے کہ وہ علم حاصل کر کر اس کو کنکلیوڈ کر سکے کہ جب اللہ ابلیس سے ناراض ہو رہے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا، تو یقیناً ابلیس جنات اس سجدے کے لیے اس کو بھی حکم دیا گیا تھا یقیناً۔ اور میں جو بھی بات کر رہی ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ گویا میں اللہ کو اپنی پریزنٹیشن دے رہی ہوں، تو اس لیے بے شک آپ کو یہ حق بنتا ہے کہ آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ ایک دینی بھائی بہن ہیں اور ہم ضرور اصلاح چاہیں گے، تو آپ دیکھیے کہ ہم نے اس کو الگ الگ کیا اپنی سمجھ کے مطابق کہ عام عورتیں بھی اپنے جھوٹے سٹائل کو یوز کرتے ہوئے کسی مرد سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی ہیں، یہ ان کے لیے حرام ہے کہ اپنی آواز کا غلط استعمال کریں۔ نمبر 2، سج دھج کر باہر نہیں نکلنا ہے، صلاۃ قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اور ان چیزوں سے اللہ بندے کی پلیتی کو دور کر دیتے ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ کی چاہت یہ ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے، پوری طرح سے پاک کرنا۔ آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ کس کس طرح کی بات ہو رہی ہے، جو صرف نبی کی بیویوں تک کتنی باتیں جائیں گی اور ایک عام پبلک تک بھی کتنا وہ بھی اس آیتوں میں خاص کر اس کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ یہ انشاءاللہ ہمارا ڈسکشن ساری زندگی رہنا چاہیے، اور ہمیں علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔